اب یہ حدیث جو ہے اس میں اسپیسیفکلی 3 بچوں کا ذکر ہے، اور 3 بچے بھی بڑے نہیں بلکہ کون سے بالغ ہونے سے پہلے، یعنی تقریباً 12 سال کی ایج سے لے کے 15 سال کی ایج میں جو ہے وہ بلوغت ہوتی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ اس سے کم ایج کے بچے، کسی والدین کے اگر 3 بچے چلے جائیں تو کتنا بڑا صدمہ ہے۔ اس تکلیف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان بچوں کو یہ جو ہے وہ اجازت دے گا، اور وہ بچے جو اپنے والدین کو دامن سے، کپڑے کے دامن سے پکڑ کر جو وہ جنت میں لے کر جائیں گے۔ یعنی قیامت والے دن جو ترازو ہوگا اس میں ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ پہلی چیز آپ نے فرمائی کہ سبحان اللہ، دوسری چیز الحمدللہ، تیسری چیز لا الہ الا اللہ، چوتھی چیز اللہ اکبر، اور 5ویں چیز پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی کہ مسلمانوں کا وہ بچہ جو فوت ہو جائے اور والدین اس پر صبر کریں اور اجر کی امید رکھیں۔ بچے کا انتقال ہوگا، غم ہوگا، شدید غم ہوگا، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوں گے، لیکن اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہے، صبر کے ساتھ رکھنا ہے، اور کوئی ایسی بات اور کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی جس کی وجہ سے ہمارا رب ناراض ہو جائے۔ لیکن جو یہ تمام آزمائشیں جن کا اللہ نے ذکر کیا ہے، ان میں جو سب سے بڑی آزمائش ہے وہ کیا ہے؟ وہ جان کا نقصان ہے۔ اور جان کے نقصان میں بھی جو سب سے بڑا جو ایک بہت بڑی آزمائش ہے وہ کیا ہے کہ کسی شخص کے اولاد کا اس دنیا سے چلے جانا، یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ اور ایک چیز یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جان اور ہر انسان کو یونیک بنایا، اور اس کی اپنی ایک خاص یونیک پوزیشن ہے اس دنیا میں۔ کوئی انسان یا کوئی جان کسی دوسری جان کی ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتی۔ اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں چلیں یار کوئی بات نہیں، اللہ اور دے دے گا۔ اب بات یہ ہے کہ جو اولاد چلی گئی اور جو اولاد آ رہی ہے، آنے والی اولاد چلی گئی جو اولاد ہے اس کی ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتی، وہ ایک ایڈیشن ہو سکتی ہے، لیکن جو اولاد چلی گئی اس کی یاد، اس کا غم، وہ انسان اپنی ساری زندگی کیری کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی شخص کے 5 بیٹے ہیں اور 5 بیٹیاں ہیں۔ اب اگر کوئی اس کی ایک بیٹے اور ایک بیٹی کا انتقال ہو جائے تو لوگ اس کو جا کے چلیں یار کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ 2 چلے گئے لیکن 8 تو ہے نا، یہ انشاءاللہ 4 بیٹے آپ کے جو ہے نا اس جو بیٹا چلا گیا اس کی جگہ لے لیں گے، اور یہ جو 4 بیٹیاں جو ایک بیٹی چلی گئی اس کی جگہ لے لیں گے۔ تو اس کا آنسر یہ ہے کہ نئی جگہ نہیں لے سکتے۔ ان 4 بیٹوں کی اور ان 4 بیٹیوں کی جگہ اپنی جگہ ہے، اور جو ایک بیٹا اور ایک بیٹی چلی گئی ان کی اپنی جگہ تھی۔ وہ سپیس بہرحال رہتا ہے، وہ خلا رہتا ہے، چاہے اللہ اور بچے دے دے، لیکن جو چلے گئے ان کا مقام اپنی جگہ پہ ہوتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے، اور یہ وہ ایسا ٹاپک ہے کہ جس کے بارے میں بہت ساری احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ہمیں ایسی بشارتیں دی، ایسی خوشخبریاں دیں، تاکہ ایسے والدین جو کہ اس غم میں ہیں وہ ان کو سن کر ان کے دل کو سکون مل سکے۔ پہلی حدیث ہے صحیح ابن حبان کی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن مسلمان والدین کے 3 بچے بالغ ہونے سے پہلے اس دنیا سے چلے جائیں، یعنی وہ فوت ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور رحمت سے ان کے والدین کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اب یہ حدیث جو ہے اس میں اسپیسیفکلی 3 بچوں کا ذکر ہے، اور 3 بچے بھی بڑے نہیں بلکہ کون سے بالغ ہونے سے پہلے، یعنی تقریباً 12 سال کی ایج سے لے کے 15 سال کی ایج میں جو ہے وہ بلوغت ہوتی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ اس سے کم ایج کے بچے، کسی والدین کے اگر 3 بچے چلے جائیں تو کتنا بڑا صدمہ ہے۔ ایک بچے کو چوٹ لگتی ہے تو والدین تڑپ جاتے ہیں، لیکن یہ خبر ہے کہ ایک بچے کا انتقال ہو گیا تو پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے، انسان کی تو زندگی ختم ہو جاتی ہے، پھر دوسرے کی خبر آئے، پھر تیسرے کی خبر آئے، تو آپ سوچئے کہ وہ والدین کتنی بڑی آزمائش سے گزر رہے ہیں۔ لیکن اس آزمائش کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو، ایسے والدین کو جن کے 3 بچے بالغ ہونے سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے، اللہ ان بچوں کے والدین کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور پھر جنت میں داخل ہونا یہ اتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ جو وہاں پہ چلا گیا وہ کیا ہے، ہم فیہا خالدون، اب ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور پھر الٹیمیٹلی وہاں پہ وہ بچوں سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ آگے جا کے ہم جن احادیث میں بات کریں گے اس میں پتہ بھی لگتا ہے ہمیں۔ تو پہلی چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اگر کسی کے اوپر اتنی بڑی آزمائش آئی ہے دنیا میں
کہ 3 بچے بالغ ہونے سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے تو ایسے والدین کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت میں داخل فرمائے گا۔ اسی طریقے سے اب اگر ہم دیکھیں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ایک سوال اٹھتا ہے کہ بھئی بچے جو ہیں وہ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر ان کا کیا ہوگا، ملاقات ہوگی نہیں ہوگی۔ تو صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے ابو حسان رضی اللہ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو ہے وہ ایک مرتبہ یہ پوچھا کہ میرے 2 بیٹے فوت ہو چکے ہیں، تو کیا آپ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث سنا سکتے ہیں کہ جس کے سننے سے ہمارے دل جو ہیں اپنے فوت شدہ لوگوں کی طرف سے جو ہے تسلی میں آ جائیں۔ بڑا ہی ایک پریکٹیکل قسم کا سوال ہے کہ جب انسان کی جس شخص کے 2 بیٹے فوت ہو جائیں تو اس کے دل کو سکون نہیں آتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور یہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، بہت سے والدین جو سوال کرتے ہیں نا کہ ہمارے دل کو سکون نہیں آ رہا، تو میں کوئی آپ کو نان پریکٹیکل ایڈوائس نہیں دینا چاہتا ہوں اور بولنا ہے تو نہیں آ جائے گا، صبر کر، ٹھیک ہے کوشش ضرور کریں، لیکن یہ بہت نارمل ہے، بڑا نیچرل ہے کہ اللہ نے ہمارے اندر جذبات رکھے ہیں، اور بہرحال انسان کے دل کو جو ہے وہ جب بھی بچوں کی یاد آتی ہے تو وہ دل جو ہے وہ انسان کا غمگین ہو جاتا ہے۔ لیکن بہرحال لائف کے اندر انسان کو پھر یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے کس لیول پہ جا کے اپنے اندر اس غم کو رکھنا ہے اور کس حد تک آپ نے اس کا تذکرہ کرنا ہے، وہ ایک الگ ڈسکشن ہم آگے چلیں گے۔ تو بہرحال یہاں پر انہوں نے سوال کیا کہ میرے 2 بیٹے فوت ہو گئے ہیں، تو کوئی ایسی حدیث سنا دیں کہ جس کو سن کے یہ تسلی ہو جائے کہ ہم اپنے جو بچے گئے ہیں، جو ہمارے فوت شدہ بچے ہیں، ان کے بارے میں تسلی ہو جائے۔ اب یہ سن کر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پھر فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جن کے چھوٹے بچے، میں نے یہ سنا ہے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ جنت میں کیڑے مکوڑوں کی طرح ہوتے ہیں، وہ جنت کے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ جس طریقے سے جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں وہ گھر کے اندر باہر آنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا، ان کو کوئی پرمیشن نہیں لینی پڑتی، جو ہے کوئی بھی کیڑا گھر سے باہر نکل جاتا ہے، کوئی بھی کیڑا گھر کے اندر آ جاتا ہے۔ تو جنت کے کیڑے مکوڑے سے مراد کیا ہے کہ جس طرح سے کیڑوں کو کوئی پرمیشن نہیں چاہیے ہوتی ان اینڈ آؤٹ ہونے کے لیے، اسی طریقے سے وہ جو بچے ہیں وہ جنت میں انہی کیڑے مکوڑوں کی طرح ان کو پرمیشن نہیں چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بچے کیڑے مکوڑے ہوں گے، بلکہ یہ تشبیہ اس لیے دی جا رہی ہے کہ اجازت کے اعتبار سے ان بچوں کو جنت سے باہر آنا اور اندر جانے میں کسی قسم کی کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو بچے ہوں گے یہ بغیر روک ٹوک کے جو ہے وہ جنت میں آ جا سکیں گے، اور فرمایا کہ وہ اپنے والدین کے کپڑے پکڑ کر انہیں جنت کے پاس لے کر آئیں گے جس طرح میں تمہارے کپڑے کے دامن کو پکڑ رکھا ہے۔ تو آپ نے کپڑے کا دامن پکڑ کے دکھایا کہ جس طرح میں نے تمہارے کپڑے کے دامن کو پکڑا ہے نا، اسی طریقے سے جو بچے ہیں جو چھوٹے جن کا انتقال ہو جاتا ہے بچپن میں، یہ جنت سے باہر آئیں گے اور اپنے والدین کے کپڑوں کو پکڑیں گے، ان کے دامن کو پکڑیں گے، اور پھر کیا فرمایا کہ ان کے دامن کو پکڑ کے وہ وہاں چلنا شروع کریں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اور اس کے والدین ماں باپ کو جنت میں داخل کر دے گا۔ یعنی یہ جو بچے ہیں چھوٹے جو انتقال کر جاتے ہیں، یہ آ کر اپنے والدین کے دامن کو پکڑ کر اپنے ساتھ جو وہ جنت میں لے کر جائیں گے، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے؟ اگین بچوں کے کھو جانے کا جو آزمائش ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آزمائش کے بدلے میں والدین کے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے۔ یہاں پہ ایک چیز اور بھی لنک کر لے سمجھنے کے لیے کہ ہر تکلیف اور ہر آزمائش کے بدلے میں اللہ کی طرف سے رحمت کیا ہے کہ مختلف حدیث میں یہ پتہ لگتا ہے کہ ہر آزمائش اور ہر تکلیف جو ہے وہ انسان کے گناہوں کو دھو دیتی ہے، اس کے درجات کو بھی بلند کرتی ہے۔ تو یہ ایک مستقل، اگر ہم یہ کہیں کہ ایک ایموشنل ٹارچر ہے انسان کے لیے۔ جتنی دفعہ بچہ یاد آئے گا اتنی دفعہ غم ہوگا، جتنی دفعہ بچے کا خیال آئے گا اس سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ تو یہ ہر دفعہ جو تکلیف پہنچتی ہے، یہ ایک لمحے کے لیے بھی اگر تکلیف پہنچتی ہے تو اس ایک لمحے کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو جس والدین کے 2 بیٹے چلے گئے، ان کو جس تکلیف سے گزرنا پڑا ساری زندگی، تو
اس تکلیف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان بچوں کو یہ جو ہے وہ اجازت دے گا، اور وہ بچے جو اپنے والدین کو دامن سے، کپڑے کے دامن سے پکڑ کر جو وہ جنت میں لے کر جائیں گے۔ تو یہ بھی چیز امپورٹنٹ پتہ لگ گئی کہ 2 بیٹے جس کے ہو جائیں، اس دنیا سے چلے جائیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے بچوں کو بھی جو ہے وہ اس چیز کی اجازت دیتے ہیں کہ والدین کو جنت میں لے کر جائیں۔ تیسری چیز کیا ہے؟ حدیث مسند احمد کی بھی ہے اور ابن حبان کے اندر بھی روایت ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتا تھا، اور اس کا بیٹا ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس ایک شخص کو دیکھا اور اس کے بیٹے کو دیکھا، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم اپنے بیٹے سے محبت کرتے ہو؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ بالکل، بہت محبت کرتا ہوں۔ اور پھر کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ سے ویسے ہی محبت کرے جیسے میں اس سے محبت کرتا ہوں، یعنی کہ اتنی شدید میری محبت ہے کہ اللہ آپ سے بھی محبت کرے اسی طریقے سے۔ اب یہ ہوا کہ کچھ عرصہ گزرا تو وہ شخص نظر نہیں آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ فلاں شخص کا کیا بنا، اس کے بیٹے کا کیا بنا، یعنی کافی ٹائم سے نظر نہیں آیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ جب آپ کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے اس شخص کو بلایا اور اس کو پھر فرمایا کہ کیا تمہیں پسند نہیں کہ تم جنت کے دروازے پر جاؤ اور وہاں اپنے بیٹے کو اپنا انتظار کرتے ہوئے پاؤ؟ تو جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہی تو وہاں پر ایک شخص موجود تھا، اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ بات، یہ بشارت، یہ خوشخبری صرف اس شخص کے لیے ہے یا سب کے لیے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خوشخبری تم سب کے لیے ہے، یعنی جس شخص کا بھی بیٹا اس کا انتقال ہوگا تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو جنت کے دروازے کے اوپر کھڑا کر دے گا کہ وہ اپنے والدین کا جو وہ استقبال کرے۔ اب ایک چیز تو یہ پتہ لگی کہ پہلی حدیث میں ہم نے بات کی اس میں 3 بچوں کا ذکر تھا، دوسری حدیث میں 2 کا ذکر ہوا اور وہ بھی چھوٹے بچوں کا۔ اب یہ تیسری حدیث ہے جس میں بیٹے کا ذکر آیا ہے، لیکن یہاں پر کسی ایج کا تذکرہ نہیں ہے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ سوال اٹھا سکتے ہیں نا کہ بالغ ہونے سے پہلے جو بچے مرے ان کا تو ٹھیک ہے سمجھ آتے، لیکن جو بلوغت کے بعد مرے تو ان کا کیا ہے؟ تو اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کہ یہاں پر ایج لمٹ مینشن نہیں کی گئی، یعنی کوئی بھی شخص اگر اس کے بیٹے کا جو ہے وہ انتقال ہوتا ہے۔ اور یہاں پر ایک چیز یاد رکھیں کہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، بہرحال تکلیف جو ہے انسان کو پہنچتی ہے، لیکن فطرتی طور پہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ جگہوں کے اوپر جو بیٹے کا زیادہ انسان کو ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ڈفرینسیشن ہے یا کوئی اسلام نے دونوں میں کچھ ڈفرینٹ رکھا، لیکن بیٹے سے جو ہے نا وہ والدین کی امیدیں زیادہ ہوتی ہیں۔ بیٹا جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ بڑھاپے کا سہارا بنے گا، اس پہ انویسٹ بھی کیا جاتا ہے، اس سے ایکسپیکٹیشنز بھی زیادہ ہوتی ہیں، اس گھر کے جو کمائی خرچہ، گھر کا نظام چلانا، جو الٹیمیٹلی وہ جو ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں ٹرانسفر ہوتا ہے نا، وہ بیٹی کی طرف نہیں ہوتا، وہ بیٹے پہ ہوتا ہے۔ اسی لیے شادی کے بعد بھی جو ہے بچے کی جب شادی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بھی والدین کے بڑھاپے میں ان کا خیال رکھنے کی ذمہ داری بیٹے پہ ہوتی ہے، بیٹیوں پہ نہیں ہوتی۔ تو اس وجہ سے بھی بیٹے کا تذکرہ کیا کہ کیونکہ یہ انسان کو جو ہے وہ اس اعتبار سے کبھی کبھی جو ہے وہ انسان کو زیادہ بڑا نقصان لگتا ہے کہ بہرحال ایک رشتے کے اعتبار سے تو نقصان ہے ہی، لیکن جو آگے آنے والے وقت میں جس نے ہمارا سہارا بننا تھا وہ دنیا سے چلا گیا، تو اس لیے جو ہے وہ بیٹے کا تذکرہ یہاں پہ آیا۔ تو بہرحال کیا ہے کہ جو بیٹا جب اس کا وفات ہو جاتی ہے تو وہ بیٹا جو ہے وہ جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو کے اپنے والدین کا انتظار کرے گا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے جو کہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اب ایک اور سچویشن کہ اگر کوئی ایسا بچہ جو کہ اس دنیا میں آنے سے جس کی پہلے ہی وفات ہوگی، یعنی کہ ابھی وہ ماں کے پیٹ میں ہی تھا لیکن کسی وجہ سے جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ہوگی پیدا ہونے سے پہلے، یہ بہت سارے کیسز ہیں اور بہت سارے ایسے کیسز اب ہوتے ہیں، اور اب تو شاید ان کی ریشو اور تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو اس بچے کے بارے میں بھی حدیث موجود ہے، اور مسند احمد کی طبرانی کی روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے،
جو بچہ اپنی والدہ کے پیٹ میں ہی ساکت ہو گیا تو وہ اپنی والدہ کو نال سے پکڑ کر جنت میں لے جائے گا، جبکہ اس کی والدہ صبر کرتے ہوئے اس پر ثواب کی امید رکھے۔ اب اگر اس سچویشن کو دیکھا جائے تو بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ ناف کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے، اور وہیں پہ اگر ڈیتھ ہوگی اس کی تو یعنی وہ اسی کنیکشن میں ہی اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ تو سمجھانے کے لیے کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ بچہ چونکہ دنیا میں تو آیا ہی نہیں، تو اور اس کے پاس کنیکشن کیا تھا، وہ اس نال سے یعنی وہ پیٹ کا جو حصہ ہے اس سے پکڑ کر جب وہ اپنی ماں کو جو وہ جنت میں لے کر جائے گا۔ اور اس حدیث میں البتہ دو چیزیں جو ہیں وہ ایکسٹرا مینشنڈ ہے جس کے بارے میں ہمیں خیال رکھنا ہے، وہ کیا ہے؟ جب کہ اس کی ماں جو ہے صبر کرے اور ثواب کی امید رکھے۔ یعنی اگر بچہ دنیا سے چلا گیا تو دکھ تو ہوگا، غم تو ہوگا، رونا بھی آئے گا، آنکھوں سے آنسو بھی بہہ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن واویلا نہیں کرنا، چیخو پکار نہ کرے، اللہ سے شکوے شکایت نہ شروع کر دے، پتہ نہیں میں ایک بچے کی زندگی لے کے کیا ملا، میرا ہی بچہ کیوں ملا تھا، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا۔ یہ وہ سارے سوال ہیں جو ہمارے معاشرے میں بڑے کامن ہیں، جو کہ موویز دیکھ دیکھ کے اور ڈرامے دیکھ دیکھ کے جو سارے ڈائلاگ سیکھتے ہیں، تو وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈائلاگز ہمارے لیے موت کے ٹائم کے اوپر یا کسی میت کے اوپر مارنا فرض ہے، کیونکہ ہم نے یہ سب ڈائلاگز اگر نہیں مارے تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ بھئی اس کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اگر کوئی شخص خاموشی سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے تو کہیں گے بھئی اس کو تو کوئی غم ہی نہیں ہے۔ غم تو اس کو ہے جس نے چیخو پکار مچائی ہوئی ہے، پورے گھر کو جب ہنگامہ مچایا ہوا ہے، لوگ سمجھتے ہیں بھئی غم تو اس کو ہے، حالانکہ ہماری شریعت، ہمارا دین اس چیز کے سخت خلاف ہے کہ کسی کی فوتگی کے اوپر جو چیخو پکار کی جائے۔ تو بہرحال دو چیزیں کیا، ایک صبر اور ثواب کی امید رکھے گی تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی والدہ کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ ایک اور حدیث ہے سنن نسائی اور ابن حبان کی روایت ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت خوب 5 چیزیں ہیں جو کہ ترازو میں بہت وزنی ہوں گی، یعنی قیامت والے دن جو ترازو ہوگا اس میں ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ پہلی چیز آپ نے فرمائی کہ سبحان اللہ، دوسری چیز الحمدللہ، تیسری چیز لا الہ الا اللہ، چوتھی چیز اللہ اکبر، اور 5ویں چیز پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی کہ مسلمانوں کا وہ بچہ جو فوت ہو جائے اور والدین اس پر صبر کریں اور اجر کی امید رکھیں۔ یعنی کہ یہ جو بچہ فوت ہو رہا ہے اس کا بھی اللہ وزن کرے گا۔ اب ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے لٹرل معنی میں کہ اس کا وزن کیا جائے، لیکن ایک معنی اس کا کیا ہے کہ وہ جو صبر کر رہے ہیں، صبر بھی ایک عمل ہے، اس تکلیف کے اوپر جو اجر کی امید ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک بہت زیادہ وزن جو ہے وہ اس میزان کے اندر رکھے گا، جو کہ اس بچے کے فوت ہونے کی وجہ سے والدین کو تکلیف پہنچی اور اس تکلیف کے بدلے میں انہوں نے صبر کیا۔ تو یہ بہت بڑا عمل اس اعتبار سے کہ اس میں بھی اللہ نے اجر رکھا ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے لاجیکلی تو کوئی شخص نہیں چاہتا کہ اس کے بچے کو تکلیف بھی پہنچے، فوتگی ہونا، انتقال ہونا تو بہت دور کی بات ہے، تکلیف بھی ہم نہیں چاہتے، لیکن ہمارے بس کی چیز نہیں ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں جن میں ہمیں اللہ نے کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں دیا۔ اگر اللہ اتنی طاقت، قدرت اور اختیار انسانوں کو دے دیتا تو یقین جانے کوئی شخص بھی اپنے کسی بچے یا اپنے کسی قریبی جاننے والے کو کبھی مرنے نہ دیتا۔ یہ ہمارے بس کی چیز ہے ہی نہیں، جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہے، لیکن ہمارے لیے اللہ کی رحمت یہ ہے کہ اس تکلیف کے بدلے میں اللہ نے ہمیں اجر دے دیا کہ دیکھو تم کمپنسیٹ ہو جاؤ گے، تمہیں اس کے بدلے میں اور بہت کچھ مل جائے گا۔ اب دنیا میں جو چیز جانی تھی وہ تو چلی گئی، تمہارے رونے سے، چیخنے سے، ہنگامہ مچانے سے یہ واپس نہیں آنے والا، لیکن اپنے سینسز کو یوز کرو، اپنی عقل کو یوز کرو، اپنے جو ہے وہ نفس کو ذرا کنٹرول کرو، کیونکہ اب یہ تمہارے لیے ایک اپرچونٹی بن گئی ہے کہ یہ جو چاہنے والا چلا گیا، اب تم تھوڑا صبر کر لو اور اللہ سے امید رکھو اجر کی، تو اس صبر کے بدلے میں اللہ تمہیں قیامت والے دن ایسے عطا کرے گا کہ تم سب کچھ بھول جاؤ گے۔ لیکن اگر تم نے چیخو پکار کی اور وہ صبر کا دامن چھوڑ دیا تو وہ تو بچہ تو جانا تھا، وہ چلا ہی گیا، لیکن تمہاری آخرت میں تمہیں جو مل سکتا تھا وہ بھی تم نے اپنے ہاتھ سے کھو دیا۔
تو اس میں کیا ہے کہ صبر کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. اب یہ چیز یاد رکھیے کہ یہ جو اولاد میں سے کسی کا انتقال ہو جانا، یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمارے وقت میں یا ہمارے ساتھ ہی اللہ نے رکھا. اللہ نے اپنے انبیاء کو بھی آزمایا اس سے. ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بہت مال دیا اور بیویاں بھی تھیں، بچے بھی تھے بہت سارے، لیکن جب اللہ نے آزمانا چاہا تو کیا ہوا؟ مال بھی گیا، بیویاں بھی گئیں، بچے بھی چلے گئے، سب ختم ہو گیا. آخر میں ایک بیوی رہ گئی تھی ان کے ساتھ. آپ سوچیں کسی کا ایک بچہ چلا جائے تو کتنا اس کو غم ہوتا ہے، اور جس کے سارے بچے اس سے چلے جائیں اس کی کیا کیفیت ہوگی. لیکن بہرحال انہوں نے 18 سال صبر کیا، اور 18 سال کے بعد اللہ نے پھر ان کو صحت بھی لوٹائی، مال بھی لوٹایا، بیویاں بھی اور آ گئیں اور بچے بھی اور دے دیے. ٹھیک ہے، اگین یہ نئے بچے جو آئے وہ پچھلے بچوں کی ریپلیسمنٹ نہیں بن سکتے، ان کے اپنا مقام ہے، ان کا اپنا مقام ہے. لیکن اللہ نے دنیا میں بھی صبر کرنے کی وجہ سے دوبارہ خوشی ہونے کا ایک موقع دیا، کہ دوبارہ خوشی کی کوئی خبر آئی، خوشی کا معاملہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرمائی اور خوشیاں عطا فرمائی. اسی طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ، جب ان کا انتقال ہوا تو یہ بھی ایک بہت بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک غم کی سچویشن تھی. اور یہاں تک کہ جب آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا تو آپ نے اپنے بیٹے کا سر جو ہے اپنی گود میں رکھا ہوا تھا، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وہاں پہ موجود تھے، اور انہوں نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں. یعنی ایک ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ آپ تو نبی ہیں، آپ تو اتنے اسٹرانگ ہیں، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو دیکھ رہے ہیں. تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ہے، آنکھیں رو رہی ہیں اور دل رنجیدہ ہے، لیکن زبان وہی بات نکالے گی، یا زبان ایسی کوئی بات نہیں نکالے گی جس سے میرا رب ناراض ہو. اب یہ ایسا اصول دے دیا کہ بچے کی اولاد پہ رونا بہت نیچرل چیز ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہونا بہت نیچرل چیز ہے. لیکن یہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیخ نہیں رہے، یا بے قابو نہیں ہو رہے، یا اس قسم کے ریاکشنز نہیں دے رہے کہ جو کہ بالکل ایک اچھے انسان کی پرسنالٹی یا اس کی جو ایک شخصیت ہوتی ہے اس کے خلاف ہے. تو بڑے کمپوز طریقے سے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. لیکن آپ نے کہا ٹھیک ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہونا فطرتی چیز ہے، اس کو نہیں روکا جا سکتا. دل میں غم کا ہونا یہ بھی فطرتی چیز ہے. اور آپ نے یہ کہہ کے ہمیں یہ بتایا کہ یہ نہ ہو کہ تم کوئی ایسا ان ریئلسٹک یا ان پریکٹیکل قسم کا ایک ماڈل اپنے ذہن میں رکھ لو کہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ بس انسان کی آنکھوں سے آنسو بھی نہ جاری ہوں، اور جو ہے وہ دل میں غم بھی نہیں ہونا چاہیے. بڑا ایک اسٹرانگ قسم کے بندے بنو تاکہ تم بالکل پہاڑ کی طرح لگو کہ تم تو اپنے بچے کے انتقال پر بھی نہیں روئے. یہ ایکسٹریم ہے، یہ کوئی جو ہے وہ ہیومن بیہیویئر نہیں ہے جو نارمل ہو. نارمل ہیومن بیہیویئر کیا ہے کہ بچے کا انتقال ہوگا، غم ہوگا، شدید غم ہوگا، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوں گے، لیکن اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہے، صبر کے ساتھ رکھنا ہے، اور کوئی ایسی بات اور کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی جس کی وجہ سے ہمارا رب ناراض ہو جائے. تو یہ ایک چیز جو ہے وہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. اور یہ ایک چیز میں اس لیے بھی سمجھتا ہوں کہ ہمارے بر صغیر کے اندر جو ہے نا اگر کوئی وفات ہو جائے تو جس قسم کا ہنگامہ اور جس قسم کی میں ایک لفظ کہوں گا شاید بہت سے لوگوں کو برا لگے، لیکن ریالٹی یہی ہے کہ ڈرامے بازیاں جو ہوتی ہیں ہمارے ہاں، کیونکہ یہ ساری چیزیں ڈراموں میں دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کے انتقال کی خبر سنی تو لڑکی نے چیخنا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا، برتن اٹھا کے پھینک دیے، فلاں بندے کو جو ہے وہ چپیڑ لگا دی، اور وہ جو ہے وہ بے قابو ہو رہے ہیں، اور ایک دھکے مار کے باہر نکال دیا، تم خبر کیوں لے گیا. عجیب ڈرامے بازیاں. تو جو ڈراموں میں ڈرامے بازیاں دیکھتے ہیں نا، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ جب ایکچوئل ریالٹی میں ان کے گھر میں کوئی چیز ہو نا، پھر اسی طریقے سے ان کا سب کانشیس جو ہے وہ ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. کیونکہ یاد رکھیے کہ ہم میں سے ہر انسان جو اپنی پرسنالٹی بنا رہا ہوتا ہے نا، اس کے پیچھے کچھ نہ کوئی چیز اس کو فیڈ کر رہی ہوتی ہے. جو چیز انسان دیکھ رہا ہوتا ہے، جس قسم کی کمپنی میں بیٹھتا ہے، جس قسم کی باتیں کرتا اور سنتا ہے، جس قسم کی ویڈیوز دیکھتا ہے، جس قسم کی کتابیں پڑھتا ہے، وہ ساری چیزیں انسان کے مائنڈ
اور اس کے باڈی اور ہر چیز کو جو پروگرام کر رہی ہوتی ہے. اسی لیے جو شخص صحیح دین کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کو کبھی بھی وہ شخص مشکل ترین حالات کے اندر بھی چیخ و پکار کرتا ہوا اور ہنگامہ آرائی کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا، کیونکہ اس کو اس چیز کا پتہ ہے کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا. قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ نے جو لکھا تھا تقدیر میں وہ ہو گیا، اب اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. اب یہ ہے اس پہ میں صبر کر سکتا ہوں اور اللہ سے اجر کی امید رکھ سکتا ہوں. تو اس چیز کو اپنے جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر دیکھ کے مزید خراب نہیں کریں. صحیح دین کو سمجھیں، اور ہمارا دین ہمیں خوشی منانے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے، اور ہمارا دین ہمیں غم کی کیفیت میں جو ریئیکشن اور ہونا چاہیے وہ بھی سکھاتا ہے. اور دین کو فالو کر کے چلیں گے تو اس کو فالو کرتے ہوئے فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دنیا بھی آسان کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آخرت میں بھی اجر دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن لوگوں کی بھی اولاد اس دنیا سے چلی گئی، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے، اور والدین کو صبر جمیل عطا کرے. اور اس لیکچر کے اس سے انشاءاللہ امید ہے کہ سننے کے بعد جو وہ کچھ نہ کچھ دل کو تسلی ہوگی، اور امید ہے کہ ہم اپنے رویے کو ایسا رکھیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو. بارک اللہ علیہ ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.